امام علی مقام امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب سے جب آخری ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس پہنچے، بہن نے اپنے بھائی کے پہلے گلے کو چوما، پھر زلفوں کا بوسہ دیا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، بہن پہلے جب میں آتا تھا تو میری پیشانی کو چومتی تھی، پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی، آج تو میرے گلے کو کیوں چوم رہی ہے؟ آج میری زلفوں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ آج انداز بدلا ہوا کیوں ہے؟ بہن نے روتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ تم سانسیں لیتے تو جاؤ گے، لیکن جب واپس پلٹو گے تو یہ سانس نہیں چل رہی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ آج میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، انہوں نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آج تیرے بھائی امام حسین کا آخری دن ہے، آخری ملاقات ہے، رج رج کے اپنے بھائی کو دیکھ لینا، رج رج کے اپنے بھائی کا دیدار کر لینا، آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، امت میرے حسین کے گلے کو کاٹ لے گی اور حسین کے سر کے بال خون سے لت پت ہو جائیں گے۔ میں تجھے بتانے کے لیے آئی ہوں کہ زینب صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، صبر کا پلہ ہرگز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام نے خیمہ چھوڑا، صبر کو اپنے کلیجے سے لگایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوصلے کو اپنا سینہ بنایا، بیٹھ گئے گھوڑے کے اوپر، پکڑ لی لگام، ایسے پکڑا جیسے کائنات کا سارا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کی تلوار نیام سے باہر نکلی، آئے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین۔ یزید کہنے لگے، جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل مردہ ہو گیا ہوگا، ہار گیا ہوگا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری نے حسین کو گھیر لیا ہوگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ حسین ہم سے لڑ نہیں سکتے، سارے دشمن ٹوٹ پڑے، لیکن جب امام حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھیں جیسے گاجر مولی کٹ رہی ہو۔ علی کے شیر کی تلوار پورے میدان میں چھا گئی۔ جب حیدر کرار کا شیر یزیدیوں پر حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حسین کی تلوار ایسے چمک رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہو، نواسہ رسول کے سر پہ سایہ دے رہی ہو، ایسے لگتا تھا جیسے مصطفیٰ مدینے سے چل کر کربلا میں آ گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہوں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کاٹتی رہیں، شیر خدا کا شیر جنگ میں لڑتا رہا کہ اچانک یزیدیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، ایک سناٹا چھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اعتراض بھی نہ بن جائے کہ ایک ہی سپاہی نے پورے کے پورے لشکر کو مار گرایا ہے، سارے کے سارے لشکر کو مار دیا ہے ایک ہی سپاہی نے۔ یزیدیوں میں ایک دم بے چینی سی پھیل گئی، ایک ہلچل مچ گئی، سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کہا، اے حسین ابن علی، آپ ہمیں مدد کی اجازت دیجئے۔ فرمایا، نہیں، یہ امتحان حسین کا ہے، یہ امتحان فاطمہ الزہرا کے پتروں کا ہے، اور سنو، امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے، امتحان گاہ میں نقل لینا طالب علم کی کمزوری ہے میاں۔ ہاں میں نے مدد لی تھی جب فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب علی کے آنگن میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب تربیت گاہ میں تھا، لیکن سنو، ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا جرم ہے۔ پھر پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین درس گاہ میں نہیں تھے، امتحان گاہ میں تھے، اور بتا رہے تھے کہ یزیدیو دیکھو، جو علی نے سکھایا تھا میں سیکھ چکا ہوں، جو نبی نے بتایا تھا میں بن چکا ہوں۔ تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے سر کاٹتی رہی،
ایک دم یزیدیوں میں بے چینی سی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا کہ اس تلوار کو روکو، یہ تلوار تو گاجر مولی کی طرح کٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور نادانو، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار بھلا کیسے رک سکتی ہے؟ حسین کی تلوار چلتی رہی، چمکتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہی، صفایا ہوتا رہا۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدی تعجب میں پڑ گئے، اور جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا شباب نہ روک سکا، جس تلوار کو علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ جوانو، تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ہائے، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا اس لیے کہ نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز اس کام سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ درس کون دے رہے ہیں؟ نواسہ رسول دے رہے ہیں۔ تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ نام اس کا لیتے ہو جو پیاسا ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کر نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو زخمی ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم صحت مند ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ اور نادانو، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ امام حسین کی تلوار اچانک رک گئی، رک گئی تلوار۔ امام حسین نے تلوار کو نیچے رکھا، سجدے میں چلے گئے۔ جب امام حسین سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا کہ اگر یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ہم مارے جائیں گے، پھر ہم کچلے جائیں گے، ایک بار پھر قوت حیدر کرار کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا، پھر خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ابھرے گا۔ اب یزیدیوں نے فیصلہ کیا، ظالموں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے امام حسین نماز سے فارغ ہوں، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ہی اسے مار دو، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ہوا بھی یہی، ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کانپ اٹھا، رونے والوں کا دل لرزنے لگا، ایک دم فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، نبی کی روح کو صدمہ پہنچا، فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا، علی کے دل کو چوٹ پہنچی۔ عین سجدے پر امام علی مقام امام حسین کا سر سجدے میں تھا کہ ایک ظالم آیا، اس نے ایسا حملہ کیا کہ اس یزید لعین شمر نے میرے پیر امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امام علی مقام امام حسین کربلا میں آئے تو شہید نہیں ہوئے، آپ خیمے میں تھے شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے پر تھے شہید نہیں ہوئے، اب آپ نماز میں شہید کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ نبی کی امتیوں، جو سجدے کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر مرے گا، جو نماز کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر